السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائی بزرگ و دوستو، آج کے اس سبق کے اندر ہم بات کریں گے امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں۔ جی ہاں، اس سے پہلے میں آپ حضرات کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر ہمارے سلف صالحین یعنی جتنے بھی بڑے بڑے امام گزرے ہیں یا جتنے بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں میں اتنی محنت کی ہے کہ آج عوام الناس ان واقعات کو سن کر حیران رہ جاتی ہے۔ جی ہاں، انہوں نے جو محنت کی ہے، اگر ان کی محنتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تو لوگ جو ہے ان کی محنتوں کو سن کر حیران رہ جائیں گے۔ تو آئیے اسی محنت سے متعلق جو ہے آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ 13 سال کی عمر میں امام بن چکے تھے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ 13 سال کی عمر میں امام بن چکے تھے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 13 سال کی عمر میں جو امام بننا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑی ہے، یعنی بڑی محنتوں کے بعد، محنت کرنے کے بعد یہ جو مقام ملا۔ اس لیے فرمایا انسان جب محنت کرتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی مقام ضرور ملتا ہے۔ اگر ہم بھی جو ہے محنت کرنے والے بنیں گے، ہم بھی جو محنت کریں گے تو ہم بھی جو ہے اپنی زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آگے فرماتے ہیں کہ 13 سال کی عمر میں قرآن اور حدیث کے علوم کو حاصل کر چکے تھے۔ جی ہاں، 13 سال کی عمر میں جو ہے وہ قرآن شریف بھی مکمل جو ہے حاصل، قرآن کا علم بھی جو ہے مکمل حاصل کر چکے تھے اور حدیث کا علم بھی جو ہے مکمل حاصل کر چکے تھے۔ اور فرمایا اور درس قرآن دینا شروع کر دیا تھا، یعنی قرآن کا جو درس ہے، سبق ہے، وہ بھی لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ جی ہاں، یہ جو ہے 13 سال کی عمر کے اندر قرآن شریف جو ہے پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ ان کی محنت کا نتیجہ تھا، انہوں نے محنت کی تو اسی وجہ سے جو ہے اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ان کی محنت تھی، یہ ان کا شوق تھا۔ جی ہاں، محنت بھی تھی اور ان کا شوق بھی تھا کہ اتنی کم عمری میں انہوں نے علم کے بڑے بڑے سمندر بھی عبور کر لیے تھے۔ جی ہاں، تو یہ تھا امام شافعی رحمہ اللہ کا واقعہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے پیش کیا ہے۔ تو اس لیے اس کے واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان محنت کرے، انسان جد و جہد کرے، کوشش بھی کرے اور ساتھ ہی ساتھ اگر انسان کو شوق بھی ہو تو انسان کی وہ محنت جو ہے ایک دن انشاءاللہ ضرور جو ہے یقیناً جو ہے وہ محنت رنگ لائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کرنے والے بنے۔ اگر جو ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ محنت صرف اکیلے سے نہیں ہوتی، بلکہ جو ہے جیسے مثال کے طور پر جو ہے اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے ہمارا کچھ بنے تو اس کے لیے جو ہے ماں باپ کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے، بچے کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا دونوں مل کر محنت کریں گے تو ایک وقت ایسا ہوگا کہ ہمارے بھی بچے جو ہے وہ بھی علم حاصل کرنے والے ہوں گے، وہ بھی جو ہے بڑا مقام حاصل کرنے والے ہوں گے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔